لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری روایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ جمعرات کو احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا یہ ایک مطلب کہ ایک بس عجیب و غریب خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا جو بیان ہے اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرمائی کہ یہ آیت کریمہ یہ ہے اور اس کے تحت یہ ہے، پھر اس کے شان نزول بیان ہوئے، اور کئی ایسی عبادات ہیں جن کے کرنے کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اور جن کے فرض کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی اہمیت قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے۔ جیسے میں الحمدللہ عز و جل اپنے بارے میں عرض کروں آپ کو کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا قرآنی واقعات، تو از خود اپنی پرسنل فیلنگز بیان کر رہا ہوں کہ مجھے از خود اس میں کافی فوائد اپنی ذات کے لیے میں محسوس کرتا ہوں۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن میں کئی مسائل ہمارے پیش نظر آتے ہیں۔ ایک تو خود قرآن پاک کو جو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و تفکر کرنا ہے، یہ ایک اپنی اس کی افادیت اور یہ ایک اپنا فائدہ جو قرآن پاک کو دیکھنے، پڑھنے، چھونے، چومنے، سمجھنے کے حوالے سے جو اس کے فوائد ہیں، مگر ساتھ ہی جو آیت کریمہ کے تحت جو مدنی پھول ہمارے مفسرین نے بیان کیے، بالخصوص خزائن العرفان جو بارہا آپ کو مطلب کہ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، ان کی تفسیر موجود ہے۔ اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مدنی پھول اپنی تفاسیر میں بیان کیے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خود میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شفیع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی
کئی آیات ایسی ہیں جن کی تفاسیر آپ نے عطا کی ہیں، ان کی وضاحت آپ نے عطا کی ہے، جو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کرنے والوں نے الگ کیا ہے کہ کس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے اس کی کیا کیا تفسیر اور کیا کیا اس کے وہ مدنی پھول عطا کیے ہیں۔ عرض کرنے کا میرے مدنی چینل کے ناظرین مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم ایک واقعات سنتے ہیں، واقعات میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، اور قرآن پاک ایک اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پر لطف یہ کلام ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تو اس کے پورا ایک تسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر مبارک بھی آ رہا ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تذکرے قرآن پاک میں آ رہے ہوتے ہیں، تو کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے تذکرے کیے ہیں، کئی نیک بندوں کی کرامتیں بیان کی ہیں، کہیں اپنے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، تو کس نبی کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، پھر کس قوم کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، پھر کہیں کفار کا ذکر چلتا ہے تو کہیں یہود و نصارہ کا ذکر چلتا ہے، تو کہیں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، کہیں متقی کون اس کے اوصاف بیان کیے، کہیں جنت کے تذکرے آتے ہیں، کہیں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، تو کہیں قیامت کی باتیں آ رہی ہے، تو مختلف انداز سے جب پڑھتے جائیں تو یہ چل رہا ہے، پھر کچھ آگے چل کے کچھ اور موضوع آ رہا ہے، پھر زندگی گزارنے کے کہیں مدنی پھول دیتے ہیں، تو گھر گرہستی کیسے کرنی ہے، کیسے نبھانی ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں جو احکامات، تو تجارت کے بارے میں احکامات، تو زکوٰۃ کے بارے میں احکامات، تو کہیں نماز کی تاکید ہو رہی ہے۔ اب غور کرے قرآن پاک پڑھتے چلے جائیے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک مختلف آیاتیں، مختلف صورتیں، مختلف انداز، پھر رب کریم کے اس پیارے کلام کے بڑا پیارا ایک انداز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی وضاحت فرماتا ہے تو پھر وہاں اپنے اوصاف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، کس کو پسند نہیں کرتا وہ بیان۔ جیسا بھی میں نے اچانک ابھی یہ کھولا نا، میرے یہ مضمون نہیں تھا، میں نے اچانک اس وقت یہ قرآن پاک کا یہ صفحات میں نے کھولے اور میرے سامنے اس وقت سورہ نساء کھل گئی، ٹھیک ہے، 5واں پارہ سورہ نساء میرے سامنے کھلی، اور یہ سورہ نساء کی اس وقت میرے سامنے آیت آ گئی 32، کوئی عنوان نہیں، کچھ نہیں، میں نے صرف قرآن پاک ابھی آپ کے سامنے میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں نے کھولا، اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ جیسے یہاں مطلب کہ ارشاد ہوا کہ اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر برائی دی، وہی آ گیا وہ جو مرد اور عورتوں کے متعلق جو تذکرہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے بیانات میں سنا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اب یہ ساری وضاحت ہو رہی ہے نا، اب یہ آگے چل کے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب یہ ہوا ان اللہ کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ غور کیجئے کہ یہ جو ہے نا ان اللہ کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، یہ پچھلے عنوان کی کہیں وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو فضیلتوں کے تذکرے ہوئے، جو ایک دوسرے کی ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارے جو تفکرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آگے کا جو بیان آتا ہے نا، وہ یہ اتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا۔ اب اس کے اگر ہم نیچے چلتے ہیں تو یہاں مزید وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات ہے، پھر آتے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اب جب اس سے پہلے کہ ہم کچھ اس کا وہ ذکر سنیں گے تو وہی وہ مرد افسر عورتوں پر، اور وہ نہ جانے وہ زیادتی نہ کریں، جب عورتیں معافی مانگ لیں، عورتیں رجوع کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس معاملے میں مردوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے تو آگے جا کر کیا ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بلندی، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے۔ تو یوں قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں ان اللہ کانا علیما خبیرہ، بے شک اللہ جاننے والا خبردار تھا۔ اب اس سے پہلے کوئی ایسا مضمون چل رہا ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخر میں اپنا ایک وصف بیان کرتا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، برائے مارنے والا، تو اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ذکر چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسندیدگی کا یہاں ارشاد فرمایا۔ تو یوں اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کو غور کرنے کی اصل حاجت ہے، اس کو سمجھنے کی اصل حاجت ہے، تو میں اپنے پرسنل فیلنگز آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ جب اس طرح کا بیان کا سلسلہ شروع ہوا تو خود بیان کرنے والے کو اس کے بے شمار فوائد اگر وہ غور کرے تو اس کو نصیب ہوتے ہیں، پھر اچھی اچھی اس کو نیتیں اللہ کرے کہ نصیب ہوتی چلی جائیں۔ کہ میں اول تو جیسے کہ اگر یہ بیان کر رہا ہوں تو میں خود پہلے اس قرآن پاک کو دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی نیت کروں تو اس کو چھونے کی نیت کروں، اس کو پڑھنے کی نیت کروں گا، اس سے مجھے جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، اور الحمدللہ قرآن پاک کو جب ہم کھولیں گے، قرآن پاک کو پکڑیں گے تو باوضو رہنے کا خود بخود ایک وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مطلب بے وضو قرآن پاک کو چھوا نہیں جا سکتا، تو پھر باوضو رہوں گا، پھر نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، پھر امت تک بہتر سے بہتر مواد پہنچانے کے حوالے سے کہ مجھے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اس سے خوب فوائد حاصل ہوں، پھر نیکی کی دعوت اس ضمن میں دینے کی سعادت نصیب ہو، اور برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب ہو، اور کئی ایسی کمزوریاں خرابیاں ہیں جن سے خود کو روکنے اور دوسروں کو روکنے کی دعوت دینے کے کئی مواقع میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی کے ناظرین نصیب ہوتے ہیں۔ یہ میں یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس سے وہ اسلامی بھائی جو بعض اوقات بیان میں، نیکی کی دعوت دینے میں، مطالعہ کرنے میں کمزوری میں پاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یقین مانیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اچھا اب یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی آپ کو، ظاہر ہے کہ یہ مطالعے کے دوران ہی حدیث آئی، صحبت ملتی ہے علماء کی اور علم دین سیکھنے سے، کیونکہ علم دین حاصل کرنے کے جہاں مطالعہ اس کا ایک ذریعہ ہے، وہیں افواہ و رجال سن کر علماء کی صحبت، اہل علم کی صحبت، پھر بات پر ان سے رجوع کر لینا، یہ ساری چیزیں ایک علم دوستی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ واقعتاً قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو غور و خوض اور تفکر کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل کھولیں، پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ شیطان یقیناً اس معاملے میں ہمارے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس میں قرآن پاک نے یہاں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، تربیت ہماری قرآن پاک کرتا ہے کہ قرآن پاک کا جب آیتیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو تو شیطان کی پناہ لے لو گے۔ شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ شیطان کب چاہے گا؟ تو اب یہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعات سے یقیناً ایک دلچسپی رہتی ہے، ایک رغبت رہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، مگر ان واقعات کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں چھپے ہوئے جو مدنی پھول ہیں اس کو بھی سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے بیان کا ایک حصہ ہے، یہ بیان کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی جو روح، اس کا جو نور ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، قرآن کا فیض عطا فرمائے، اس کی آیات کریمہ کا فیض عطا فرمائے، اس کے اندر جو رب کے احکام ہیں ان احکام کو تہ دل سے تسلیم کرنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں قرآن پڑھنے سے جو ہمارے دل میں جو زنگ لگتا ہے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ واقعی قرآن ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔
یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا پیارا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو امت کے لیے کس قدر اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ کتنی یہ سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو عطا کی ہے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ کتنے مطلب کہ اگر یہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مطلب اس کی اپنی ہیبت، اس کی اپنی جلالت ہے، مگر اس قرآن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نہ صرف اس کی آیتیں بیان کی بلکہ اس کی وضاحتیں، اس کی تفسیر بیان ہوئی، پھر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اور بہت کچھ اس کے مدنی پھول ہیں۔ تو میں یہی مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا، میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں جہاں اسلامی بھائی ہیں، کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے آپ سے کہ روزانہ قرآن پڑھیں، روزانہ قرآن پڑھیں، اور کوئی دن آپ کا ایسا جائے نہیں کہ آپ نے قرآن کھول کر پڑھا نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی ہماری محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ میرے جو بھی مدنی دیکھنا، یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں، چاہے یہ کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، میں سب کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے یہ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ ٹیکنیشین ہیں، یہ جو آپ ہیلپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ میرے مدنی سارے ناظرین کو نیکی کی دعوت پیش، دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں، بعد میں سنیں گے، جب بھی سنیں گے، میں آپ سب کو یہ نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں کہ کوئی روز ایسا نہ ہو کہ آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ آپ غور کیجئے، اتنا پیارا کلام جو ہمیں رب نے عطا کیا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کھولتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے دنیا آخرت کی کتنی بہتریاں، کتنی بھلائیاں۔ آج انہی بہتری اور انہی بھلائیوں میں ایک قرآن پاک کی بہت پیاری صورتیں، پیاری آیتیں اور بڑا ہی اہم ترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو نیت کرتے ہیں آپ اس میں انشاءاللہ مدنی انعام پر عمل کی بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ماں ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزان العرفان نور العرفان پڑھنے کی بھی نیت، یہ کم از کم ہے۔ اللہ توفیق دے پڑھیں۔ ویسے اللہ کے کرم سے اگر لطف کا دروازہ کھل گیا نا، اللہ کے کرم سے قرآن پاک کے پڑھنے کا جو لطف ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کی جو لذت ہے، اگر اس کا دروازہ کھل گیا، آپ قرآن کھول کے بیٹھیں، آپ سوچیں گے میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن بند کرنے کا جی چاہے۔ خود اس کے اندر لذت بہت ہے۔ اچھا، ایک تو ترجمہ اور تفسیر اور سمجھ رہے ہیں، صرف قرآن پاک کی درست آیات پڑھیں، آپ صرف درست آیات پڑھیں، درست آیات پڑھیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بھی بند کرنے کا جی نہیں چاہے گا۔ مجرب بات، تجربہ شدہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی جی نہیں جائے گا، کیونکہ جب قرآن درست پڑھا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہیں قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، وہ پڑھنے والے کے منہ سے منہ ملا لیتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس کو ایک قلبی طور پر اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا۔ اس کو بس نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ کیا مجھے بیان کر رہی ہے، لیکن اس کو قدرتی طور پر ایک سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیے جو خوبصورت اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، آپ کا بارہا تجربہ ہوا ہوگا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نعت سنتے ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ایک فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ندامت ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں آنا ہماری کیفیت کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو قوم یا جو لوگ اس کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہے، اگر درست اور اچھا پڑھنے والے سے قرآن سن لیں، یہ قرآن اپنے سننے والے کو رقت اور سوز عطا کر دیتا ہے، رلاتا ہے۔ یہ رکانا رلاتا ہے قرآن، اور غم کے ساتھ اس کے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ یہ قرآن رلاتا ہے، یہ قرآن تڑپاتا ہے۔ کئیوں کو میں الحمدللہ دیکھا ہے، میں ایک دیکھی بات عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ کئی مرتبہ تراویح کے اندر میرا امیر سنت کو دیکھا ہے، 7 تراویح پڑھتے تھے،
اور قاری صاحب ماشاءاللہ ایک اچھی آواز میں قرآن پاک سناتے تھے. شاید 20 رکعت ہوتی تھی تو کئی مرتبہ دیکھا کہ اکثر رکعتوں میں امیر سنت پھوٹ پھوٹ کر ہوتے تھے. ایسے کئی الحمدللہ عاشقان رسول کو دیکھا ہے میں نے کہ تراویح کے اندر، حالانکہ تراویح میں سب کو پتہ ہے کہ تراویح میں عموماً ایسا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تھکن بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے، میں نے عرض کیا، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ لطف اور لذت کا دروازہ کھول دے. یہ اس کا غیب کا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذت دے دے، اپنے ذکر کا لطف دے دے، اپنے ذکر میں راحت دے دے، ایک قلبی سکون نصیب کر دے. یہ خدا کی قسم، یہ اس کے غیب کے خزانے ہیں. یہ جس پر چاہے کھول دے، جس پر چاہے یہ کشادہ کر دے. اور ہم اس سے قرآن پاک کی لذت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے میں لذت ملے، پڑھنے میں سرور ملے، پڑھنے میں ذوق ملے، پڑھنے میں رقت ملے، پڑھنے میں سکون ملے، پڑھنے میں مزہ ملے. اس کے ساتھ ہی جب کوئی تکلیف آ جائے نا آپ کے اوپر، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، بچوں نے تنگ کیا ہے، گھر کے اندر تکلیف آ گئی ہے، میں مردی چینل کے سارے ناظرین کو یہ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ ایک مدنی پھول ہے، بہت قیمتی اور انشاءاللہ اہم ترین مدنی پھول. اس کو آپ پائیں گے کہ آپ کو روزگار میں تکلیف آ گئی، بچوں نے تکلیف دے دی، ماں باپ کی طرف سے بچوں کو تکلیف آ گئی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، کسی بھی قسم کا ٹینشن ہو گیا، آپ کو گھبراہٹ چل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، ایک ہو پڑ جاتا ہے پیٹ کے اندر، جیسے کہ وہ ایک خوف سا ایک طاری ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے. آپ خزانہ عرفان کھول کے بیٹھ جائیں. یہ میں آپ کو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کو بہت، آپ کی جو بھی کیفیت، آپ قرآن پاک کھول لیں اور دروس پڑھنا شروع کر دیں. بس کھول لیں، آپ قرآن پاک کھولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اس کو درست پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. آپ کی وہ کیفیت، آپ کا دکھ، آپ کا غم اور آپ کے یہ جو پریشانی کی جو حالات ہیں، ان کی تبدیلی آپ محسوس نہ کیجئے تو کہیے گا. کون سی آیت، کون سی سورت، اس کی وضاحت نہیں کر. یہ پورا کلام معجزہ ہے. یہ پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس سے بڑھ کر کیا ورد و کیا وظیفہ ہوگا؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بڑا ورد و وظیفہ میں کیا عرض کرو. جیسے وہ ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کہ مصیبت کے بعد نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو نماز میں آپ کیا کریں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت کرنے کے نماز میں جو انداز ہیں، اسی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی تو ہے. قرات تو فرض ہے نماز کے اندر. تو یوں باوضو ہو کر جو بھی آپ کو غم، دکھ، پریشانیاں ہیں، قرآن یہ غم بھی دور کرتا ہے، قرآن پریشانی بھی دور کرتا ہے، قرآن تنگی دور کرتا ہے، قرآن تکلیفیں دور کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں جادو کا علاج ہے. قرآن میں جادو کا علاج ہے. کہ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا. یہ تمام عاشقان رسول اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ہوا، لیکن آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقاد مبارک پر اس جادو کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا تھا. اچھا، چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کو جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی. اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک،
جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندان مبارک جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے بوسے لیے تھے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھیں، گٹھانیں وہ سب لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اچھا، اب ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں ملا کر کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں جادو کا علاج موجود ہے، تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ جادو کا ایک علاج ہے۔ اور آپ اتنے سارے جو پریشان حال مجھے سنتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ایک بڑی پیاری اس کا ایک عمل لکھا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے، اور اس وظیفے کو امیر اہل سنت نے اپنے یہ جو ہمیں جو عطا کیا ہے شجرہ، اس میں بھی آپ نے یہ وظیفہ عطا کیا ہے۔ جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی تھی، اور مجھے یہ وظیفہ بھی یاد آ گیا تھا جو امیر اہل سنت نے ہمیں صبح و شام پڑھنے والے اعمال میں بیان کیا ہے، اور وہ مطلب کہ یہ ہے کہ 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھے۔ یہ صبح پڑھنا ہے اور شام پڑھنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس کا پڑھا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ تحت یہ پورا وظیفہ لکھا گیا۔ تو سورہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں مکمل صورتیں 3 بار صبح و شام پڑھیں۔ ہر بلا سے محفوظی، صبح پڑھے تو شام تک اور شام پڑھے تو صبح تک، ہر بلا سے محفوظ۔ یہ مطلب بالکل احادیث مبارکہ میں یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ یہ بلاؤں سے اور اس سے مطلب پریشانیوں سے یہ وظیفہ بچاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی مشہور صورتیں ہیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کہ یہ مطلب کہ ان کو ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے گھر کے اندر بھی، لیکن کچھ قرآن کو سیکھ لیں۔ اب قل یہ موٹے قاف سے نا، 2 نقطے والا جو قاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کل، ایک کاف ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں کل، قاف اور کاف، ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، ان دونوں کی ادائیگی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قل یہ کہنے کے معنی میں چلا جائے گا، اور کل یہ کھانے پینے کے معنی میں چلا جائے گا۔ تو صرف ادائیگی لفظ، ادائیگی حرف، یہ معنی کی تبدیلی کرتے۔ اب اعوذ، حمزہ اور عین یہ دونوں ہیں، تو اب ان دونوں میں فرق بھی تو کرنا ہے نا،
کہ سننے پر کہ عین عین ہی نکلے اور حمزہ حمزہ ہی نکلے. عین کو حمزہ کی طرح بھی پڑھنا نہیں ہے. اب فلق قاف پر قلقلہ کرنا ہے. اب یہ آپ قلقلہ اور ادغام اور یہ ساری مطلب کہ بحثیں اور اخفاء اور اظہار کی جو میں اب یہ وہ مدرسۃ المدینہ بالیگان نہیں ہے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. مگر میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں نا کہ آپ اور ہم سب نے یقیناً کئی وظیفے لیے ہوں گے. یہ اسپیشلی طور پر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، کہ ہم تو اتنا پڑھتی ہیں نہ اتنا پڑھتی ہیں نہ یہ بھی پڑھا تھا یہ بھی پڑھا تھا، اتنے لاکھ مرتبہ فلاں کا ختم کیا تو اتنے ہزار مرتبہ فلاں ختم، یہ ہزار ہزار بولیں گے ہزار بھی نہیں نکلتا. تو یہ کیا تھا، بالکل ہماری جو کمیونٹی کے جو مطلب کہ ہوتے ہیں اب ان کے تو تلفظ اور ادائیگی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو فرق تو پڑا نہیں، یہ کہتے ہیں فرق تو پڑا نہیں. فرق کہاں سے پڑتا بھائی؟ آپ نے اس کو درست ادا کیا ہی نہیں تھا. آپ تالے کی چابی درست ہوتی اور چابی کے دندانے درست ہوتے تو تالا کیوں نہ کھلتا؟ اب آپ تالا ڈال کے گھماتے رہو، چابی گھومتی ہے تالا نہیں کھلتا. اب تالا نہیں کھلتا تو اپنی چابی درست کریں، اپنے تلفظ درست کریں، اپنے مخارج درست کریں. اور بارہا اس معاملے میں مدنی چینل پر سمجھایا گیا. میں نے خود اپنے اس موضوع پر کیے گئے بیان میں کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں اس بات کی دعوت پیش کرتا رہا ہوں. ایک بار پھر آپ کو نیکی کی دعوت یہ پیش کرتا ہوں. میں بالخصوص اسلامی بہنوں کو میں ضرور اس بات کی یہ دعوت پیش کرتا ہوں، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں بالخصوص ان کے قرآن پڑھنے کا جو تلفظ وغیرہ کا معاملہ ہے یہ بہت کمزور ہے. کیوں کہ یہ مطلب بچپن میں تو یوں بھی ہوتا تھا گھروں کے اندر، تو ماسیاں آتی تھی گھر میں بچوں کو پڑھا کر چلی جاتی تھی، مائیں آتی تھیں اور بچوں کو گھروں میں پڑھا کر چلی جاتی. اب ان کے وہ مائیوں کے تلفظ وہ بھی درست نہیں ہوتے تھے. تو اچھی قاریہ یہ اچھے قاری صاحب سے ہم نے پڑھا نہیں. اب دعوت اسلامی نے الحمدللہ مدرسات بنا دی جو اچھی قراءت بھی جانتی ہیں اور اچھی طرح قرآن پڑھ بھی لیتی ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قاری صاحبان بنائے گئے اور جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے تجوید و مخارج کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ سمجھانے پر بھی الحمدللہ ان کو قدرت حاصل ہے. تو اب میں آپ کی اپنی جو اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس وقت میرے ساتھ ہیں ان کو میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے قرآن کو درست کر لیں. آپ کی عمر کتنی بڑی ہو، آپ بھلے کتنا ہی پنسورے کے پنسورے ختم کر دیتی ہوں، کتنی صورتوں کی صورتیں پڑھتی ہو، سورہ جمعہ آپ کی کبھی نہیں چھٹتی، سورہ واقعی آپ کی کبھی نہیں چھٹتی، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیتی ہو، سورہ آل عمران ختم آپ کر لیتی ہو، ساری صورتیں آپ پڑھتی ہو، روزانہ سورہ ملک کی تلاوت بھی آپ کر لیتی ہو، سب کچھ کر لیتی ہو، مگر پڑھتی رہتی ہو. ٹھیک ہے پڑھتی رہتی ہو، لیکن ایک بار چیک تو کروا لو آپ اپنا قرآن. بھلے آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا تجربہ کتنا ہے، آپ مطلب کہ اتنے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہیں یا آپ کی اتنی ساری بہویں ہیں، جو بھی ہے، اب بہو ہو نند ہو جو بھی آپ مطلب کہ اسلامی بہنیں ہیں، میں آپ سب سے یہ مدنی التجا کروں گا، اسپیشلی میرے جو اسلامی بھائی ہیں جو شادی شدہ اسلامی بھائی ہیں وہ کوشش کریں اپنا قرآن درست کرنے مدرسۃ المدینہ بالیگانز کے ذریعے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے یا کسی بھی اچھے سنی قاری سے اگر آپ کو جو میسر ہو اس سے کریں. اور پھر اپنے بچوں کی امی یا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس پر آپ غور کریں کہ اچھا بچوں کی امی شادی کا یوں مطلب آزاد کہتے ہیں بچے تو بچوں کی امی کہنا یہ زیادہ مطلب کہ حیا کے قریب ہے. بچے نہیں ہے تو پھر گھر اس طرح مطلب کہ میرے گھر والوں نے کہا ہے تو کوئی اچھا مہذب لفظ استعمال کر لینا چاہیے. تو جن سے آپ کی شادی ہوئی آپ کی زوجہ جو ہیں ان کو قرآن درست کریں. ضرور نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے یا جہاں سے وہ آئی اپنا قرآن درست کر آئی ہوئی ہوں. تو یہ بھی آپ اپنی ذمہ داریوں میں لے لیں. آپ کی انتہائی اخلاقی اور ایک دیکھا جائے تو آپ کی ایک طرح سے ایک جہاز شرعی ذمہ داری پڑے گی کہ آپ اس کو اس کی اصلاح کریں، اس کو قرآن کی درست تعلیم آپ کے ذریعے اگر مل جائے. تو یہ ایک ضمناً مدنی پھولتا جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اس طرح اوراد و وظائف
پڑھنے کی کوشش کیجئے، مگر درست قرآن پہلے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جو شجرہ ہے، شجرے کے اندر جو اوراد و وظائف ہیں، اور جیسے میں ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو میں نے ابھی بیان کیا، اس کے اندر جو اوراد و وظائف ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اب اسی میں سورہ فلق اور سورہ ناس جس کی ابھی میں نے آپ کو فضیلت بیان کی، تو اس کی میں یہ بھی ہے کہ خلاصہ اس کے خلاصے میں لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین، نظر بد، آسیب اور تمام امراض، خصوصاً جادو کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض خصوصاً جادو یہ بھاگ جائے گا اور مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی ساری فضیلتیں اس میں آ گئیں۔ تو یہ اس میں تعویذ کی بھی ترغیب موجود ہے، تعویذ اور عملیات۔ اب یہاں ایک وسوسہ آتا ہے جناب، تعویذ اور عملیات، بعض ایسے وسوسے آتے ہیں یا وسوسے ڈلوائے جاتے ہیں جناب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جس میں کفریہ اور شرکیہ قسم کے جو کلمات ہو نا، ان تعویذ وغیرہ کو مطلب ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں سے اس طرح کے اعمال ثابت ہیں، کرتے رہیں، دم ہوتا تھا، تعویذ ہوتے تھے جن کو لکھ کر پڑھ کر تعویذ نہیں بنائے، دم نہیں کروا سکتے تھے، جو نہیں پڑھ سکتا تھا اسے لکھ کر گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس کی پوری بحث ہے تعویذات وغیرہ کی، تو اس پہ وسوسہ نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس امت کو ایک علاج کی نعمت عطا کی ہے کہ قرآن کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے علاج ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہم سورت بھی اپنے سلسلے میں سنتے ہیں، اس سورت کے معنی بھی اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں، پھر اس ضمن میں مدنی پھول بھی ہم اپنے سلسلے میں بھی سنتے ہیں۔ البتہ یہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، پناہ لے رہا رب کریم کی، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرے لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے کہ وہ میں نے ابھی وہ واقعہ بیان کیا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اب جیسے یہاں بھی لکھا گیا تعویذات وغیرہ بنانا اور ان پر گرے لگانا، آیات قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا، یہ سب جائز ہے۔ جمہور صحابہ تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیتے۔ اب درست سیکھ لو، اب یار میرے چینل کے ناظرین درست سیکھ لیں، اسلامی بہنیں درست سیکھ لیں، اسلامی بھائی درست سیکھ لیں، گھر میں کوئی اس طرح بیماریاں پریشانیاں ہو تو پڑھ کر دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب یہاں پر جیسے کہ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کے زوال نعمت کی تمنا کرے، یہاں حاسد سے یہود مراد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے،
اور لبید بن عاصم جس کا یہ واقعہ ہو، یہ عاصم یا اعراب نہیں لگے ہوئے، یہ یہودی حسد بدترین صفت ہے. یہ جیسے حسد کرتا ہے تو حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے ہوا، کہ قابل نے جو حابیل کو قتل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں جو اولاد تھی، حسد ہی تھا کہ وہ اس کو جو لڑکی اس حسد کا سبب بنی عورت، کہ اس کا اس پر دل تھا اور وہ اس کے نکاح میں جا رہی تھی، تو اس کو اسے حسد ہو گیا کہ یہ اس کو نہ ملے، یہ مجھے ملے. تو اس طرح یہ حسد کرنے والوں سے پناہ لینے کے لیے بھی یہ کہ انشاءاللہ عز و جل اس صورت مبارکہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بھی بچائے گا، اور بھی دیگر شرور اور دیگر فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اتنی پیاری صورت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک میں عطا فرما دی. پڑھنے اور بس پڑھنے کی حاجت ہے، اس کو سمجھنے کی حاجت ہے، درست پڑھنے کی حاجت ہے. اور اس میں جیسے کہ یہ جو حسد کے بارے میں ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے جو کفار کے جو اسباب تھے نا، کفار مکہ کے اور یہ جو کفار و مشرکین کے، ان اسباب میں جو سب سے اہم ترین سبب بیان کیا گیا ہے، وہ سبب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حسد کرنا تھا، کہ وہ جو نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ اس پر حسد کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم میں کیوں نہ رہی، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جو منتقل ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، مطلب وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی. تو یہ حسد جو ہے نا، یہ اتنا گندا اور اتنا یہ فتنہ ڈالنے والا مرض ہے. تو یقیناً ہمیں ایک تو یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، ساتھ یہ بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں میں حاسد تو نہیں ہوں. ہم جب اس طرح کے بیانات یا مدی پوچھ سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار فلاں حسد کرتا ہے، فلاں حسد کرتا ہے، فلاں حسد کرتا ہے، او خالہ کی باری آ گئی، پھوپھی کی باری آ گئی، بہن کی باری آ گئی، بہو کی باری آ گئی، نند کی باری آ گئی، ساتھ نوکری کرنے والے کام کرنے والے کی باری آ گئی، تو کبھی ماسی پھنستی ہے، تو کبھی کون پھنستی ہے، کبھی کون پھنستا ہے. یہ ساری باتیں آپ سوچتے ہیں، کبھی خود غور کیا کہ کہیں میں تو حاسد نہیں ہوں کسی کا، مجھے تو کسی سے حسد نہیں ہو گیا ہے. کیوں ہم حاسد نہیں بن سکتے کیا؟ ہم حسد سے بچے ہوئے ہیں. کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں حسد میں مبتلا نہیں ہوں، یا میں حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ چلیں، میں نے ایک شخصیت کو پڑھا جس نے لکھا اور خوب لکھا کہ جو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے بچایا ہے، اور وہ شخصیت ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت. فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں حمد کرتا ہوں کہ جس نے مجھے حسد سے بچا، الحمدللہ میں حسد سے بچا ہوا ہوں. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے حسد سے بچایا ہوا ہے، اور مطلب جس کو میں مطلب معتمد پاتا ہوں، جس کے مطلب ایسا مقام ہوتا ہے، میں باقاعدہ اس کے نام کا، اس کے مقام کا میں پرچار کرتا ہوں، اس کو مشہور کرتا ہوں کہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ غور کرنا ہے کہیں میں حسد کا شکار نہ ہوں، یعنی میں حاسد نہ بن جاؤں. ان چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. اسی میں ایک اور مجھے وظیفہ یہی شجرے کے اندر لکھا ہوا ہے، شروع میں ہی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ وظیفہ آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 11 پر. یعنی میں اللہ تعالیٰ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں. یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ مسلم شریف. اچھا، اس میں اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ یہ صبح شام 3 بار پڑھنے والا یہ وظیفہ ہے. اس کی فضیلت اب سنیے. سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے اس کے ذریعے پناہ نصیب ہو جاتی ہے. بلکہ اگر کوئی نئی سرزمین پر بھی قدم رکھے تو وہاں کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے یہ دعا کہیں پڑھی تھی کہ جیسے کہ نئی سرزمین پر پاؤں رکھے یا کسی زمین پر اترے تب بھی یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ صبح شام پڑھنے کا ہے. تو اچھا، اب میں آپ کو پہلے صبح شام کی تعریف بیان کر دوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیں. اللہ کرے کہ آپ کے پاس یہ شجرہ مبارکہ
ہو، یہ وہ شجرہ ہے جسے امیر اہل سنت نے اپنے تمام مریدین اور تمام طالبین کے لیے، جو طالب ہوتے ہیں امیر سنت کے سے، ان کے لیے ہمارے امیر سنت نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ اتنے وظائف اور بہت ہی مطلب کہ ایک چن چن کر لکھے، یقینا اگر وظائف کی اور اس طرح اوراد کی کتاب تو اتنی موٹی موٹی بن سکتی ہے، مگر یہ انتہائی مختصر سا یہ وظیفے کا یہ کتابچہ ہے، جو کہ وظائف جن صفحات پر لکھے گئے ہیں اس کی تعداد تقریباً 42 ہے، 42 صفحات ہیں۔ صورتیں کون کون سی پڑھنی چاہیے اس کی ساری وضاحتیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ آپ ایک بار اس کو لیں اور اس کو پڑھیں، اور اس میں کئی ایسے چیزیں جن کی اجازت امیر سنت نے اپنے مریدین کو دی ہے۔ بعض اوقات آدمی مختلف جگہ پر اجازتیں لینے کے لیے جاتا ہے۔ میں تمام امیر سنت کے مریدین اور جو آپ سے طالب ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ دعوت دیتا ہوں کہ امیر سنت کے مرتب کردہ اس شجرے کو اول تاخیر پڑھ لیں، اول تاخیر پڑھیں، ایک بار صرف دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ کم از کم مرید جو ہو چکا یا طالب ہو چکا جس کو اس کے پڑھنے کی خاص اجازت دی گئی ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ اس کو چاٹ لے، اس کے اندر مطلب وہ وظائف ہیں، وہ اس کے اندر مطلب برکتیں ہیں کہ مطلب بندہ بولے کہ یار کام ہی ہو جاتا ہے اپنا، یعنی حصار، حفاظت، کہ میرے گھر کی بھی حفاظت رہے، میرے بیوی بچوں کی حفاظت رہے، میرے مال اسباب کی حفاظت رہے، میرے دین و ایمان کی حفاظت رہے۔ حصار ہو گیا، حصار ہو گیا، حصار کا لفظ بھی ہم پہلے سنتے چلتے تھے۔ یہ حصار کروانے کے لیے ترکیبیں بنتی ہیں۔ حصار کیسے ہو کیا جائے؟ اپنے دین و ایمان، جان و مال، گھر بار بھی بچوں کا، یہ حصار کا وظیفہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بے شمار ایسے امیر سنت کے مریدین ہیں، بے شمار ایسے اوراد و وظائف پڑھنے والے جن کو وظیفے یاد ہیں۔ اسی طرح صبح و شام پڑھنے میں جو دین و ایمان کی حفاظت کا جو اس میں وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے میرے دین، بسم اللہ علی نفسی، میری نفس، و ولدی، میری اولاد، و اہلی، میرا اہل، و مالی، میرے مال، ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو، یہ وظیفہ اس میں ہے۔ ایمان کی حفاظت کا وظیفہ اس میں ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اب یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ کتنی عمدہ ترین یہ وظیفہ ہو گیا۔ اور وہ جو میں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ جو میں نے وظیفہ آپ کو دیا، 3 بار دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ یہ الوظیفۃ الکریمہ جو میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے جو وظائف کی کتاب نقل کی ہے، یہ اس میں سے نکال کر امیر سنت نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے آگے بھی اتنے پیارے پیارے وظیفے ہیں۔ شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے لشکروں سے محفوظ رہنے کا اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ کہ اس کی ایک برکت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ جو غضب ہوتا ہے نا آدمی کو، جو جوش آ جاتا ہے، وہ بھی اس میں کافی برکت ہے۔ تو سید الاستغفار بھی ہے، تو کئی چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو صبح و شام کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پہلے صبح اور شام کی تعریف ذہن نشین کر لیں۔ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبحوں میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر کے ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے، اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بھی اس شجرہ مبارکہ میں لکھی گئی۔ اب چلے یہ ساری مدنی پھول وہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ خیر الناس من ینفع الناس،
کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اور ویسے روایت میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو الحمدللہ مجھے یہ وظائف بہت پسند ہے. میں از خود مجھے ان وظیفوں سے محبت بہت ہے. ہمارا قافلہ کسی ایک جگہ پھنس گیا تھا اور بڑے بری طرح پھنسا تھا, بڑا بری طرح پھنسا تھا. مت پوچھو بات, جو پھنسا تھا سو پھنسا تھا. اگر ابھی وہ میرے چینل پر ناظرین اگر سن رہے ہو جو ہمارے ساتھ یہ سارے وہ مسائل میں پھنسے ہوئے تھے, تو ان کو شاید یہ باتیں یاد آ جائیں گی. تو ہم نے آپس میں اسی شجرے کے اوراق تقسیم کر لیے تھے. مصیبت کام اٹک جائے تو کیا کیا پڑھنا چاہیے, اس میں سب وظیفے لکھے ہوئے ہیں اتنی بار پڑھنے کے. دو تین دن ہم 2 دن جو ہمارے گزر گئے تھے, بڑی پریشانی تھی. الحمدللہ ایسی مدد ہوئی کہ عقل دنگ رہ گئی, کہاں سے بھی مدد آئی اور کیسے مطلب ہماری وہ پریشانی اور مصیبت یوں جھٹ حل ہو گئی. یہ ذاتی جو بیتی اس کا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے. اب وہ واقعے کی پوری بنیاد بیان نہیں کرتا میں آپ کو. تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, مدنی منوں, مدنی منیوں, جو مدد دنیا بھر میں ہیں, آپ جس ملک میں ہیں, اللہ تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. یہ مدنی ماحول ہمیں دیکھیں قرآن پاک بھی سکھا رہا ہے, ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں بھلائیاں نصیب کر رہا ہے, اور کس طرح ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو سیکیور کر سکتے ہیں. پروٹیکشن دے رہا یہ دعوت اسلامی. اب شریعت و طریقت کا ایک ایسا مطلب کہ خوبصورت سا یہ ایک مدنی گلدستہ ہے کہ یار مدینہ مدینہ ہے. یار دعوت اسلامی مدینہ مدینہ ہے. یقین مانیں ایک بار آپ دعوت اسلامی میں مکمل آ جائیں جیسا آنا چاہیے, پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کا لطف دوبارہ نہ ہو جائے تو آپ نام بدل دیجیے گا. کہ وہ محاورہ ہے نا, نام بدل دینا. تو میرا نام بدل کے بھی کیا کریں گے, وہ عمران, تو اب اتاری بولو گے. تو یہ ایک ایسے ہی خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں, آپ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں, اور آ جاؤ اجتماع میں. جیسے پابندی سے شرکت, تو قافلوں میں سفر, تو قافلہ کورس کر لیں, پھر یہ مدنی انعامات پر عمل شروع کر دیں. تو یہ اوراد و وظائف یہ بھی مین ہے. مطلب ہم اس کو وہ الگ سے ہم لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت مین چیز ہے. یہ زینے چڑھاتی ہے, یہ ترقی دلواتی ہے, یہ گناہوں سے بچاتی ہے, شیطان سے بچاتا ہے. یہ اوراد و وظیفہ بڑی بہت اہمیت ہے اس کی. دیکھیں حدیثوں میں کتنے اوراد و وظائف کی ترغیب ہے. نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے, نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں, تو جمعہ میں فلاں سورتیں پڑھنے کی فضیلتیں ہیں, تو فلاں دن فلاں پڑھنے کی فضیلت ہے, سورہ تکاثر پڑھنے کی فضیلت الگ ہے, سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت الگ ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. تو یہ سورتیں, آیتیں اور ساری چیزوں کی پڑھنے کی فضیلتیں ہیں, اور اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں, بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں اختیار کرنے کے لیے آپ کو پورے کے پورے ماحول کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. کیپ ان ٹچ, اٹس ناٹ فیئر, مطلب بالکل درست نہیں ہے. یقیناً قدرے بہتر ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, لیکن اس کی آپ کو پوری لذت ملے گی, اس کا پورا مزہ ملے گا. مدینے کے یاد میں رونے کا جو لطف آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول دے گی, آپ یاد کرتے رہو گے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں, آ جاؤ. اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیگات کا رخ کریں وہاں کا. آپ بھلے بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, آپ کو میں بوڑھی بولوں, انٹی بولوں, کیا بولوں, جو بھی آپ چلیں بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, آپ بھی اسلامی بہنوں کے پیچھے پڑ جائیں. ساری اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیغات کو بالکل, اور دروس پڑھنے والے اسلامی بہنیں, دروس پڑھانے والے اسلامی بہنیں آگے آئیں. ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ لے لیں. اسی طرح اسلامی بھائی بھی مدرسۃ المدینہ بالیغان کا رخ کریں. ہماری مساجد کے اندر, مدارس میں, مختلف مقامات میں مدرسۃ المدینہ بالیغان نگر ہیں. اس میں دروس پڑھانے والے اسلام بھائی آگے آئیں. ایسا نہ ہو کہ ثواب جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ ہو جائے, غلط پڑھا دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں سکھانے کے پورے مواقع اور وہ کورسز وغیرہ بھی اس طرح کے ہوا کرتے. انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. قرآن کی تعلیم درست طور پر عام ہوگی.
آپ کو شوق اور آپ کو ذوق ہوگا قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں میرے بچے ہم سب اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں. لیکن صرف سوچنے سے نہیں ہوگا, کچھ کرنے سے کچھ ہوگا. آپ کچھ کرنے کے لیے اپنے وقت کے اندر اپنے جذبات کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیں اور چینج لائیں, اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا جائے وہاں بھیجیے, انشاءاللہ عز و جل خود آپ کے بچے سیکھ کر آئیں گے. مدنی منیاں ہیں, 930 مدارس المدینہ ہمارے پاکستان کے اندر ہیں. 930 مدارس المدینہ مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم دے رہے ہیں اور almost near about 75,000 پون لاکھ مدنی منع مدنی منیا کم و بیش دعوت اسلامی کے اس مدارس المدینہ میں مفت قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ حاصل کر رہے ہیں. اور اخلاقی تربیت الگ, الحمدللہ عز و جل ہزاروں ہمارے جو علماء بن رہے ہیں, الگ یہ تربیت ہے. یہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا دعوت اسلامی میں. آپ آؤ تو صحیح ایک مرتبہ, اسلامی بہنوں کی طرف رخ کریں, اسلامی بھائیوں کی طرف رخ کریں. آپ نکلے تو صحیح تھوڑا سا, مطلب کہ وہ اپنے اس ماحول سے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کریں, مدنی مراکز کی طرف آئیں, تربیتی اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی مشورے جو آپ کے یہاں ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور مدنی مذاکرے آپ سنیں. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, لطف آپ کو بہت لطف نصیب ہوگا, اللہ نے چاہ تو بہت لطف نصیب ہوگا. میں اب آخر میں سورہ ناس بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. قل اعوذ برب الناس, ترجمہ کنز الایمان, تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب. جس کو اللہ پناہ دے دے اس کے تو مدینہ مدینہ ہے. سب کا خالق مالک. ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا, یعنی تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا سب لوگوں کا رب, ملک الناس, سب لوگوں کا بادشاہ, الہ الناس, سب لوگوں کا خدا, من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے. اب پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی کہ جو سب لوگوں کا رب, سب لوگوں کا بادشاہ, سب لوگوں کا خدا. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے. مراد اس سے شیطان ہے, اور دبک رہے. یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. یہ کتنی بڑی برکت ہے. یہ ذکر اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں ڈالتا ہے, شیطان اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, شیطان اس کو قابو کرتا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. تو ذکر اللہ کرنے والے کی بڑی برکت ہوتی ہے. اذکر اللہ, اللہ 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 اللہ. آپ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو آپ غور کیجئے شیطان کو کیسا وہ مطلب کہ کتنا جھلتا ہوگا شیطان نا اس پر. یہ کیسا مطلب کہ یہ اللہ کا ذکر اس کے اوپر کیسا اس کی حالت خراب کر دیتا ہوگا کہ یہ ذکر کرتا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, ذکر کرتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. یہ مطلب اس کے ہاتھ میں یہ کیا کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی پناہ عطا کر دے؟ یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ اے اللہ ہمیں پناہ عطا کر, اے مالک ہمیں پناہ عطا کر, اے سارے جہاں کے رب ہمیں پناہ عطا کر, اے بادشاہ, اے ہمارے پروردگار ہمیں پناہ عطا کر دے, ہمیں اس کے شر سے بچا, ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا. یا اللہ ہمیں تیری محبت کی چادر میں چھپا لے, تو تیرے ذکر کی لذت دے, نیکیوں کی لذت دے, اللہ تو عبادت کی لذت دے. یا اللہ جو ہم پر یہ مسلط ہے, ہم ذات مسلط ہے, اللہ یہ شیطان کے مکر و فریب مسلط ہے, نفس ہمارا مسلط ہے, اللہ ہمیں پناہ دے, ہمیں ان سے نجات دے, ہمیں ان پر غلبہ دے دے, کرم کر دے.
جل نفس جلالہ. و شیطان ہو گئے غالب، اللہ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب. ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تھا کہ مطلب نظر اور یہ ساری چیزیں کہ تو میں امیر سنت نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس طرح یہ کر کے ہاتھوں پر دم کر. اور امیر سنت کو بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آپ رات جب بھی سوئیں، جب آپ سوتے ہیں استراحت فرماتے ہیں، آپ اس عمل کو ضرور کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی. اس کی تفسیر میں بڑا اس میں لکھا ہے کہ یہ بیان ہی وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس یعنی انسانی شیاطین بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے، اور یا شیاطین انس یعنی انسانی جو شیاطین ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگے. اور اس کے لیے وسوسے جو ہے، اس کے لیے میں یہ رسالہ اپنے ساتھ لایا تھا. امیر سنت نے یہ بہترین کتابچہ میں عطا کیا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا، یہ جادو اور وسوسے دونوں سے بچاتی ہے. کیونکہ امیر سنت نے اپنی اسی رسالے کے اندر وسوسوں سے بچنے کے جو علاج تحریر فرمائے، انہی میں ایک علاج نمبر 4 آپ نے لکھا، سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، یہ بھی وسوسے کا علاج ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں میں نہ صرف جادو، پریشانی اور دیگر چیزوں کا علاج ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہ مقدس اور بہترین صورتیں، ان میں وسوسے کا علاج بھی موجود ہے. اور اس کے لیے یہ رسالہ بھی، اس میں کافی مطلب بہت مواد ہے. جیسے اس کے صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے یا وضو کرے گا، کیونکہ عام وسوسے اسی سے ہوتے ہیں. اب یہ حدیث نقل کی. اب اس کی شرح بھی نیچے لکھی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب اس کی ایک ایک بات میں ابھی بیان کروں گا تو پورا رسالہ ہے. تو میں امید کروں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کو ضرور حاصل کریں گے اور اس کو پڑھ لیں. البتہ اس حدیث کی میں چلے حدیث بیان کی تو میں اس کی شرح بیان کر دوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کے صفحہ نمبر 201 تا 202 پر ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی زمین پختہ یعنی پکی ہو اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو اور فرش کا ڈھلوان یعنی سلوپ بھی صحیح ہو کہ پیشاب وغیرہ سیدھا نالی میں جائے گا، تو ایسی صورت میں وہاں چھینٹوں وغیرہ سے خود کو بچاتے ہوئے پیشاب کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ نہ کرے. لیکن اگر زمین کچی یا ناہموار ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو، پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ زمین نجس ہو جائے گی. غسل یا وضو میں گندا پانی جسم پر پڑے گا. یہاں دوسری صورت ہی مراد ہے، اس لیے تاکیدی ممانعت فرمائی گئی. یعنی اس سے وسوسوں اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ تجربہ ہے
یا گندی چھینٹے پڑنے کا وسوسہ رہے گا. تو یہ اس کی وضاحت میں نے حدیث پاک کے ضروری سمجھی تو وہ میں نے کر دی. تو یہاں نمازوں میں وسوسے آتے ہیں, ایمانیات کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, اور بھی 10 قسم کے پانی کے بارے میں, غسل کے بارے میں, وضو کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان وسوسوں کا علاج اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. تو آپ لیں گے, پڑھیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری پیاری, اب میں یہ پڑھ رہا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رسالہ پورا بیان کر دینا چاہیے. اب حدیث ہے کہ یہ دلچسپی آپ کی پیدا ہوگی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, کسی نے اللہ عز و جل سے دعا کی, یا اللہ عز و جل مجھے بنی آدم یعنی آدمی کے دل میں شیطان کے وساوس ڈالنے کا طریقہ دکھا دے. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیشے کی طرح کا آدمی ہے جس کے اندر باہر سب آر پار نظر آ رہا ہے. اس کے کاندھے اور کان کے درمیان شیطان مینڈک کی شکل میں بیٹھ کر اپنی طویل باریک سونڈ کو کاندھے سے اس کے دل تک داخل کیے وسوسے ڈال رہا ہے. جب وہ آدمی اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے, شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اب یہ ایک اندازہ پتہ چلا نا کہ اس سے شیطان ذکر کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنائے. اب یہ صفحے دیکھتا جا رہا ہوں, دل کرتا ہے یہ بھی بیان کر دوں, یہ بھی بیان کر دوں. یہ بہت پہلے امیر سنت نے لکھا تھا وسوسے اور ان کا علاج, لیکن اس میں تو نئی ترکیب سے آیا, بہت مواد اس میں امیر سنت نے ڈال دیا. اور یہ مطلب یہ وہ رسالہ ہے کہ میری سمجھ تھا کہ کسی کو اس کی حاجت نہ ہو, اور ایک کو وسوسے آتے طرح طرح کے. تو یہ تو فرد کی گھر کی حاجت ہے, اس کو خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی دیں. اور انشاءاللہ میں نے شجرے کی بھی آپ کو ترغیب دلائی ہے, اس کو بھی لیں, اللہ نے چاہا تو اس سے بھی خوب برکت ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لقد كان